بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، تمام تعریفیں اسی خالق کی حقیقی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا پہلا انسان بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ حضرت حوا کو بھی پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر رہنے کے لیے بھیجا اور پھر ان کے یہاں اولاد ہوئی۔ ان کی اولاد میں 2 بیٹے تھے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ حابیل اور قابیل کی پرورش۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے لیکن ان کی طبیعت اور مزاج میں بہت سارا فرق تھا۔ حابیل جو عمر میں چھوٹا تھا لیکن نیک دل، عاجز اور اللہ کا خوف رکھنے والا انسان تھا۔ وہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اسے نیک فطرت عطا فرمائی تھی اور اس کی طبیعت نرم اور پرخلوص تھی۔ حابیل جانوروں کا چرواہ تھا اور اپنے جانوروں کی دیکھ بھال محبت سے کیا کرتا تھا، اور دوسری طرف قابیل ایک وسیلہ اور ضدی انسان تھا۔ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور زمین میں سے اناج پیدا کرتا تھا، مگر قابیل کے دل میں حسد، جلن اور غرور تھا۔ اسے حابیل کی نیکی اور اطاعت پر رشک اور حسد ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کئی بار قابیل کو نصیحت کی مگر اس کا دل نہ مانا اور اس کا دل سخت رہا۔ اللہ کا امتحان۔ جب حابیل اور قابیل بڑے ہوئے تو حضرت آدم نے ان سے کہا کہ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کریں تاکہ دیکھا جا سکے کہ اللہ کس کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ یہ امتحان ان کے ایمان اور اخلاص کا امتحان تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی قربانیاں پیش کیں۔ حابیل نے اپنے گلے سے بہترین اور موٹا تازہ بکری کا بچہ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اس کا دل خالص تھا اور اس نے پوری محبت کے ساتھ اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل نے بھی قربانی پیش کی مگر اس نے کھیتی باڑی کا کچھ حصہ جو کہ نہ تو اچھی فصل کا تھا اور نہ ہی بہترین، اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ قابیل کے دل میں نہ اخلاص تھا اور نہ ہی نیک نیت پاک تھی۔ اس نے حسد اور بغض میں اللہ کے امتحان کو پورا کرنے کی بجائے اپنی مرضی کو ترجیح دی۔ اللہ کی قبولیت اور رد۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا اور آسمان سے آگ نازل ہوئی جو حابیل کی قربانی کو جلا کر لے گئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی کو پسند کیا مگر قابیل کی قربانی کو رد کر دیا گیا اور اس کے دل میں مزید حسد اور بغض بھڑک اٹھا۔ قابیل نے سوچا کہ اس کے بھائی نے اسے شرمندہ کیا ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حابیل کو مار دے گا۔ قتل کا ارادہ۔ ایک دن قابیل نے حابیل کو اکیلا پا کر اس سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا تاکہ تمہاری فضیلت مجھ پر ختم ہو جائے۔ حابیل نے قابیل کو جواب دیا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو تمہیں میں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب کا رب ہے۔ مگر قابیل پر شیطان کا اثر غالب تھا اور اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس قتل کے ساتھ قابیل نے زمین پر پہلا خون بہایا اور اللہ کی نافرمانی کا پہلا سب سے بڑا گناہ کیا۔ ندامت اور سزا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو ندامت اور شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ نہ پایا کہ حابیل کی لاش کو کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا تاکہ قابیل کو دکھا سکے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرنا ہے۔ قابیل نے اس کوے کو دیکھ کر سیکھا اور اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا ادراک کیا اور نادم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا اور وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ سبق۔ حابیل اور قابیل کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد اور بغض انسان کو بربادی کی راہ پر ڈال دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی اخلاص اور نیک نیتی سے قبول ہوتی ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اپنے دل میں حسد اور بغض کو جگہ نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ گناہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی اسلامی تعلیمات کا عام حصہ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ بیان کیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی، اگر یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کلک اسلام کو سبسکرائب کر لیں۔